بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ لے جی، الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے سیاسی تابوت میں جو آخری کیل ٹھوکنے کی جی ہاں جو کوشش کی گئی، لفظ کوشش کر رہا ہوں، ٹھوک نہیں سکے یہ لوگ، نہ ٹھوک سکتے ہیں یہ لوگ، یہ ایسے نہیں ہو پائے گا۔ جو کوشش کی گئی ہے نا اور سکندر سلطان راجہ صاحب نے، اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی حربہ بچا نہیں ہے۔ اب پتہ چلا ان کے گھر میں تصویر عمران خان صاحب کی کیوں لگی ہوئی ہے، کیونکہ سم ٹائم دوست کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، سم ٹائم دشمن کو بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ جس کے خلاف آپ کو کارروائی کریں، صبح دوپہر شام آپ کو جو بندہ یاد رہے۔ اس لیے انہوں نے شاید کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی تو میں بہت عزت کرتا ہوں، ہمارے ہیرو، ان کی تو تصویر بھی میرے گھر میں لگی ہے۔ اب سمجھ آ گئی۔ تو اس سے زیادہ اب سکندر سلطان راجہ صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہو گیا ختم، کیونکہ پہلے انہیں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کو نااہل کیا، ٹھیک ہے، ان کی چیئرمین شپ دی تھی، چھینی، اب انتخابی نشان بھی انہوں نے چھین لیا۔ تو اب ہاں، ایک توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، وہ میرا خیال ہے وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا، اس پہ جائز سکتا ہے، لیکن بس اب کچھ نہیں کر سکتا۔ بلے کا نشان اب واپس لے لیا گیا ہے، اس کی کوشش پوری کی ہے۔ یوں کہیں کہ اکبر ایس بابر صاحب کی جو محنت ہے نا، وہ اب سوارت ہو گئی ہے۔ فیصلے میں جو کہا گیا وہ سن تو پھر ہوگا کیا وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو میں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ 4 دسمبر کا پیش کردہ جو سرٹیفکیٹ تھا اور مبینہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جو دائر کردہ فارم 65 تھا، یعنی بیرسٹر گوہر صاحب کا، اسے مسترد کیا جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہماری 23 نومبر کی ہدایت کی روشنی میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، لہٰذا پی ٹی آئی بلے کے نشان کے لیے اہل نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور 4 دیگر ممبران یعنی 5 افراد نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا۔ بہرحال پارٹی کا جو الیکشن ہے وہ کلعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر بھی اب پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے، اب دوبارہ سے عمران خان صاحب بھی پارٹی کے چیئرمین بن چکے ہیں۔ اب آگے ہوگا کیا، یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ سر آگے یہ ہوگا کہ اب پاکستان تحریک انصاف اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ آپ کا سوال ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں چیلنج کر رہی؟ نہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا، اب لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ہائی کورٹ ہے۔ کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہے، اور کیونکہ اس ہائی کورٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ کس قسم کا آ سکتا ہے، کیونکہ اس اعلان کا حکم الیکشن کمیشن کو جو حکم دیا گیا تھا کہ رات 12 بجے سے پہلے پہلے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے متعلق فیصلہ سنانا ہے ہی سنانا ہے، جو فیصلہ آپ نے محفوظ کیا، وہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا حکم، ٹھیک ہے جی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ جاتی ہے تو وہاں سے ریلیف ملنے کے امکانات ہیں۔ اب رہی بات پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کیوں نہیں گئی؟ سپریم کورٹ وہ اس لیے نہیں جا رہی کہ وہ اپنے لیے ایک آپشن کھلا رکھنا چاہتی ہے۔ اگر بالفرض کوئی ایسا پریشر، دباؤ، کہیں کوئی چیز پشاور ہائی کورٹ کی راہ میں آیا گئی اور ریلیف نہ ملا تو کم از کم سپریم کورٹ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہو، چاہے تو ڈائریکٹ بھی سپریم کورٹ جا سکتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے بات کو کہیں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف ایک آپشن ہے جس کو وہ کھلا رکھنا چاہ رہی ہے جی۔ اچھا جی، 13 جنوری تک یہ ڈیٹ ہے جی، 13 جنوری تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس موقع ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ موقع ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ کرا لے۔ 13 جنوری تک الیکشن کمیشن انتخابی نشان جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، مطلب 20 دن پڑے ہیں، اور 20 دن میں کالعدم قرار دلوانا اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کے، یہ کافی ایک بڑا امتحان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آج خدا کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نہ لے جانا، نہیں تو آپ لوگ پھنس گئے۔ اچھا، اگر کالعدم قرار نہیں دیا گیا تو پھر کیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے۔ جب آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنا پڑے گا تو ان کی جیت بہت مشکل ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہر آزاد شخص کو علیحدہ علیحدہ سے انتخابی نشان ملے گا۔ 2 افراد بھی کہہ سکتے ہیں ایک جگہ، کسی کو موم بتی مل گئی، کسی کو اگربتی مل گئی، کسی کو کیل مل گئی، کسی کو ہتھوڑی مل گئی، فکس نہیں ہے۔ ایک انتخابی نشان ہونا ایک پارٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک جگہ پہ 2 پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں بھی ان کا، تو یہ نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اگر کوئی ایک سمجھتا ہے کہ بلے کا نشان چھن جانے سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں ہوگا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ایک پارٹی ایک نشان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ عوام کو کنفیوز کرنا ہے بس، اور نقصان ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ صرف بلہ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔
ایک نشان پھر بھی کوئی نہ کوئی ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنی مزے کی بات ہے، ایک طرف تو ڈنڈے کے زور پر الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو نااہل بھی کر رہا ہے، ان کا پارٹی کا انتخابی نشان بھی لے لیا ہے، ان کا انٹرا پارٹی الیکشن بھی قبول نہیں کیا، ان کی چیئرمین شپ بھی لے لی، اور دوسری طرف جوتی کی نوک پر مانگتے ہیں نگران حکومت والے الیکشن کمشنر کی، چیف الیکشن کمشنر کی بات ہو کی جی، ایک آرڈر پاس کروایا تھا وہی پورا نہیں ہو پا رہا جی۔ اور حالت یہ ہے کہ الیکشن کمشنر نے کہا تھا، کمیشن نے کہا تھا اور بارہا کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے۔ یہ دونوں افراد پی ڈی ایم رانا ثناء اللہ کی تعیناتی ہیں، اور ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، اس نگران حکومت میں بھی پی ٹی آئی کے خلاف بڑا کام کیا ہے، چیف ڈپٹی کمشنر اور اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد نے۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ان کو ہٹایا جائے، مگر ان کی کوئی بات نہیں سن رہا، اور پھر انہوں نے کل پھر سوال ہی بھیجا، میں کہوں گا نوٹس بھیجا سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ بتائیں ہمارے حکم پر عمل کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ حالت ہے جی ان کی، ٹھیک ہے، یہ سب ملے ہوئے انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگ رہا جی۔ ادھر لیول پلینگ فیلڈ کا عالم یہ کہ کل سپریم کورٹ نے واضح طور پر احکامات دیے، آئی جیز کو بھی بتایا کہ آپ آئی جیز چیف سیکرٹریز کو، اور پھر الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹریز کو اور آئی جیز کو، ان تمام کو حکم دیا، ڈپٹی کمشنرز کو حکم دیا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہمارے پاس کمپلین آ رہی ہے، ان کمپلین کو دور کیا جائے، ہر پارٹی کو ہر جماعت کو الیکشن کی کمپین کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور مگر حالت یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود ورکرز کنونشن تھا کل وزیر آباد میں، وہ نہیں منعقد ہونے دیا گیا، اور وزیر آباد میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے شیر افضل مروت کے لیے، اور 2 دن کے لیے 24 دسمبر یعنی آج اور کل، جی ہاں، مزید مطلب کنونشن یہاں نہیں ہونے دیا گیا۔ تو حالت آپ دیکھ لیں کہ کوئی چیزیں کتنی مشکل ہیں جہاں سپریم کورٹ کو بھی بے بس کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن تو سمجھ آتی ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ سے کریں، جہاں سپریم کورٹ بے بس ہو جائے تو وہاں دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے۔ ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی، حسان نیازی کی والدہ نے درخواست کی تھی ہائی کورٹ سے کہ میرے بیٹے کو نے الیکشن لڑنا ہے، اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، کاغذات نامزدگی کے لیے پاور آف اٹرنی لینا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے فیصلہ دیا جی، انہوں نے کہا جو کمانڈنٹ صاحب ہیں وہ ذرا یہ معاملات صحیح کریں جی، حسان نیازی کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرانے کے لیے پاور آف اٹرنی کا ارینجمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک کیونکہ الزام ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا ہے، کنوکٹڈ نہیں ہے۔ تو وہاں ایک زبردست خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے معاملات اچھے ہو رہے ہیں جی، اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ آسما ارباب جہانگیر اور ارباب جہانگیر کا آپ کو کپل ہیں جی، اور یہ فیملی ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، میں نے پریڈکٹ کیا تھا یہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، بالکل اس وقت تک میں نے صحیح پریڈکٹ کیا تھا، میرے پاس اطلاعات بھی تھی، خبریں بھی تھی، یہ سب کچھ تھا، لیکن نون لیگ کی خبریں یہ جوائن کرنے جا رہے تھے، لیکن انہیں منا لیا گیا ہے، یا ہواؤں کا رخ انہوں نے دیکھ لیا ہے کچھ ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان دونوں کو منا لیا، تو یہ، لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ رات کو فیصل واڈا صاحب کی 3-3.5 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب سے۔ فیصل واڈا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری صاحب سے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک دن پہلے فیصل واڈا ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، زبان کی تیزی استعمال کر رہے تھے، اور 2-3 دن پہلے، اور رات کو ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو مطلب مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر الیکشن کے آپ کو یقین کرنا ہو نا تو آپ نے سرفراز بگٹی دیکھنا ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت پہ جاتے ہیں، اور آپ نے فیصل واڈا صاحب کو دیکھ لیا، یہ دونوں پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں جی۔ تو مطلب یہی ہے کہ سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہے، مطلب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس شخص کا میں نام نہیں لے سکتا جس نے مجھے ان 2 افراد سے متعلق کہا تھا، کیونکہ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔